اگلی آیت کریمہ پیش کرنے سے پہلے ایک سوال ہے. یہ بتائیے کہ کسی ملک میں کوئی حاکم نہ ہو اور ہر آدمی اپنی چلاتا ہو تو وہ ملک تباہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا تباہ. تو گھر جو ہے وہ ایک ریاست ہے. گھر ایک ریاست ہے. اس ریاست کا ایک حاکم چاہیے. حاکم کس کو بنایا جائے؟ عورت کو بنایا جائے؟ مرد کو؟ تو قرآن نے حاکم مرد کو مقرر کیا. اس کا مطلب عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے، بلکہ جس طرح ملک کے نظام کے لیے ایک بادشاہ چاہیے تو گھر کے نظام کے لیے ایک حاکم چاہیے. اچھا حاکم کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی جان سے زیادہ اپنی رعایا کی فکر کریں. جس طرح ہمارے ملک کے حاکم ہیں یا دیگر اسلامی ملک کے حکمراں ہیں کہ وہ عوام کی فکر نہیں کرتے. عوام کو کہتے ہیں چینی مہنگی ہے تو کھانا چھوڑ دیں، ٹماٹر مہنگے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، پیاز مہنگی ہے تو وہ چھوڑ دیں، تو پھر جب پانی سے روٹی کھائیں. اچھا روٹی بھی مہنگی ہے تو وہ بھی چھوڑ دیں. تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور عوام کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک دن کے کھانے کا بل جو ہے وہ ہزاروں روپے لاکھوں روپے بنتا ہے. صرف 2.5 سال کے عرصے میں گورنر ہاؤس، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس پر رنگ روگن میں اربوں روپے خرچ کر دیے گئے. بتائیے. یہاں تک کہ ایک کافر عورت جب پاکستان میں آتی ہے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب ہمارے حکمراں اس کی دعوت کرتے ہیں تو وہ دعوت کی عیاشیاں دیکھ کر وہ کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کے حکمران کی یہ عیاشیاں ہیں. اور وہ پھر بعد میں کالم لکھتی ہے اور رپورٹ پیش کرتی ہے اقوام متحدہ میں کہ یہ امداد دینے کے قابل نہیں ہے، یہ عیاشی کرنے والے لوگ ہیں. تو کیا عزت ہے انسان کی؟ تو جس طرح ایک اچھا حاکم یہ ہوتا ہے کہ وہ رائے کا خیال پہلے رکھے، اپنا خیال بعد میں کرے. خود بھوکا رہے لیکن رعایا کو بھوکا نہ رکھے. تو گھر کا حاکم مرد کو بنایا گیا تو وہ خود وہ تکلیفیں برداشت کرے، گھر والوں کو راحت دے. اسی طرح جو اچھا حاکم ہوتا ہے وہ مشورے سے حکومت کرتا ہے، سب کی رائے لیتا ہے اور پھر جس کام میں بہتری ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے. تو جو گھر کا حاکم ہے وہ بیوی سے مشورہ کرے، بچوں سے بھی کرے، لیکن فیصلہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھے. جو بہتر سمجھے وہی فیصلہ کرے، کسی کے دباؤ میں نہ آئے. اور اگر دباؤ میں آ کر غلط فیصلے کرے گا تو جس طرح ملک تباہ ہو سکتا ہے غلط فیصلوں سے، اس طرح گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی شوہر بیوی پر حاکم ہے. گھر کا نگراں حاکم مرد ہے. قوامون اس کے معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والے، حفاظت کرنے والے. مرد عورت کا قوام ہے اس لیے کہ وہ اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کے خرچ کو برداشت کرتا ہے. یہ کیوں اللہ نے مردوں کو گھر کا نگراں حاکم کیوں مقرر کیا؟ اللہ کی مرضی، اس کی حکمتیں وہی جانے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو گورا، کسی کو کالا. تو کیا کوئی اللہ پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ تو کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت. اور پھر ایک کو تو حاکم ہونا ضروری تھا تو مرد کو حاکم بنایا گیا. دوسری وجہ وہ بما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا. پتہ چلا کہ مرد گھر کا حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی فکر کرے اور خرچہ پوری طرح ادا کرے. تو وہ مرد نہ ہوا کہ جو سستی کرے اور کاہلی کی وجہ سے کام کے لیے نہ جائے، اور بیوی جو ہے وہ بیچاری ماری ماری پھر رہی ہو. یا وہ مرد بھی مرد نہ ہوا کہ جو شادی کے بعد بیوی سے کہے تو اپنا خرچہ اٹھا، میں اپنا خرچہ اٹھاتا ہوں، تو کما کے لائے تو کھائے، میں تو تجھے نہیں کھلاتا. تو یہ غیرت کے خلاف ہے. اسی طرح یہ بھی غیرت کے خلاف ہے کہ انسان عورت کی کمائی کھائے. تو عورت کی کمائی کھانا یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ بزرگان دین سے ثابت ہے. انہوں نے تو عورتوں کو تحفظ دیا، انہیں مقام دیا، انہیں مرتبہ دیا اور ان کی تمام ضروریات پوری کی. آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کہ بچوں کو کام کے لیے نہ بھیجا جائے. تو بتائیے بچوں کو کام کے لیے نہ بھیجا جائے تو اس سے بچوں کی توہین کر رہے ہیں وہ نہیں.
وہ کہتے ہیں کہ بچوں پر ظلم ہے، ان کی جسمانی ساخت اتنی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں، لہذا بچوں کو کام پر بھیجنا یہ قانونی جرم بنایا جائے، دنیا بھر میں قانون ہے۔ تو مرد کے مقابلے میں عورت نازک ہے، تو اسلام نے یہ قانون بنایا کہ جس طرح بچے کو کام پہ نہ بھیجا جائے، اسی طرح عورت کو بھی کام پہ نہ بھیجا جائے کہ وہ جائے گی تو مرد کتنے ظالم ہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی مرد کی ہوس کا نشانہ بن جائے، کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس میں عورت کی تذلیل نہیں بلکہ اسے عزت دی گئی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر بچوں کو بھی کام پہ بھیجنا چاہیے، وہ بچے کی بڑی تذلیل ہے کہ باپ کھلائے تو کھائے، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ تذلیل کی بات نہیں۔ اصل میں بات کیا ہے کہ یورپ کے لوگ اپنی عورتوں کو وہ پریشان کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑے چالاک ہیں، تو اس اپنی حرکت کو وہ اچھے نام دے دیتے ہیں، یہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ حقوق کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق تو یہ ہیں کہ ان کی ساری ذمہ داری مرد سنبھالے، لیکن وہ اس غلط بات کو اچھے پیرائے میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ بچوں کی مثال سے یاد رکھیں کہ بچے چونکہ نازک ہیں تو پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پر نہ بھیجا جائے، بلکہ دنیا بھر میں یہ قانون بنایا گیا کہ اگر کسی ادارے میں بچے کام کر رہے ہیں تو اس پر چھاپا مار کے وہ فیکٹری بند کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح مرد کے مقابلے میں عورت کا جسم بہت نازک ہے، تو اسے یہ بوجھ اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ فالصالحات، اب ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن میں اچھی بیوی کی خصوصیات ہے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار عورتیں، اللہ اور اس کے رسول اور شوہر کی فرما برداری کرنے والی، حافظات، حفاظت کرنے والی، للغیبی، غیر موجودگی میں، شوہر موجود نہیں پھر بھی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یعنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہیں، غیر مرد کو گھر میں نہیں آنے دیتی ہیں، اور وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک، تمام عورتوں میں بہتر وہ عورت ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو دیکھتے ہی تجھے خوشی ہو جائے، یعنی جب شوہر گھر پر آئے تو عورت منہ چڑھا کر غصے میں وہ بھری ہوئی نہ ہو، بلکہ وہ اتنے پیار سے دیکھے کہ شوہر کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تو کوئی کام کہے تو وہ فوراً اس کی فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور جب تو گھر میں نہ ہو تو وہ تیری جان کی بھی حفاظت کرے، یعنی تیری عزت کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی، اپنے جان کی حفاظت کرے، اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ یہ ہے اچھی بیویوں کی خصوصیات۔ اب یہ خصوصیات کسے حاصل ہوں گی؟ اسے حاصل ہوں گی کہ جب وہ نکاح کرنے لگے تو نہ خوبصورتی کو دیکھے نہ مال کو دیکھے، سب سے جو پہلی فوقیت ہو وہ اخلاق و دینداری اور اس کے اچھے کردار کو دیکھے۔ اسی طرح جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں اچھی بہو نصیب ہو تو وہ بھی حسن کو اور دولت کو نہ دیکھیں بلکہ کردار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، خاندان دیکھیں کہ اس کی ماں کیسی ہے، اس کی بہنیں کیسی ہیں، کیونکہ عورت پر اس کی ماں اور بہنوں کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ ہمارے یہاں مسائل پیدا ہوئے، خوبصورتی، لڑکا کہتا ہے مجھے خوبصورت چاہیے، پھر ماں ڈھونڈتی رہتی ہے، اگر لڑکا نہ بھی کہے تب بھی ماں کی یہی سوچ ہوتی ہے، بہن کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے، نہیں ہم اپنے بھائی کو خوبصورت ڈھونڈ کے دیں گے۔ دوسری بات، عورتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مالدار مل جائے، یا تو مال کی لالچ ہوتی ہے یا پھر ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر غریب سے کریں گے تو دنیا میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کوئی دیتا نہیں تھا تو غریب سے جا کر کریں، تو اس لیے وہ اپنے جیسا ہی اپنے سے مالدار ڈھونڈتی ہیں۔ تو جب انسان مال دیکھتا ہے یا حسن دیکھتا ہے تو وہ کردار سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے کس چیز کو فوقیت دینی ہے؟ کردار کو۔ رسول اللہ نے فرمایا کالی عورت، چپٹی ناک والی، کنیز، وہ
اس عورت سے بہتر ہے کہ جو خوبصورت ہو، مالدار ہو، لیکن دیندار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا دین کو فوقیت دو، مبارکباد کا وہ مستحق ہے جو دین کو فوقیت دے۔ کامیاب ہے وہ نکاح کہ جو دین کی خاطر کیا جائے۔ لیکن یہ باتیں کہنے اور سننے کو باقی رہ گئی۔ آج نہ ماں کی یہ سوچ ہے، نہ باپ کی ہے، نہ بیٹے کی سوچ ہے، نہ بیٹی کی سوچ ہے۔ اب آپ اگر اس کو جانچنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بتائیے، دو رشتے آ جائیں بیٹی کے لیے، ایک ہے نمازی پرہیزگار سنتوں کا عامل، تنخواہ اتنی ہے کہ گزارا ہو جائے گا۔ ایک ہے بے نمازی لیکن کاروبار اتنا ہے کہ وہ کروڑوں میں کھیلے گی۔ اب بتائیے رشتہ کس کو دیا جائے گا؟ ہمارے معاشرے میں انسان یہ کب دیکھتا ہے کہ وہ نمازی پرہیزگار، وہ کہتے ہیں نمازی پرہیزگار ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر کروڑ پتی آدمی نہیں ہے، وہ کروڑ پتی ہے تو اپنی بیٹی اسے دینی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین پر ہم نے کس کو فوقیت دی؟ مال کو فوقیت۔ اب یہ مال تو جب چاہے چلا جائے، وہ کنگلا ہو جائے، اور جو عام آدمی تھا، جو گزارے لائق دولت رکھتا تھا، اسے اللہ مال عطا فرما دے، پھر کیا کریں گے؟ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کروڑ پتی آدمی ہے لیکن حرام کماتا ہے، یہاں تک کہ شراب بھی پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا تو ہمیں کوئی حرج نہیں۔ شرابی کو دے دیتے ہیں، جواری کو دے دیتے ہیں۔ اور میں کوئی فرضی کہانیاں نہیں سنا رہا، اس معاشرے کے حالات سنا رہا ہوں۔ ایسے واقعات ہم نے خود دیکھے کہ نمازی پرہیزگار ہے، نوکری ہے، لیکن اتنا کماتا ہے کہ اچھی طرح گزارا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو لگی بندی، یہ تنخواہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو کروڑ پتی آدمی ہم اس کو دیں گے۔ تو کہا جائے جناب یہ تو شراب بھی پیتا ہے، جواری ہے، برے دوستوں میں جاتا ہے۔ کہتے نہیں ہمیں انہوں نے گارنٹی دے دی ہے کہ اس کا شراب پینا، جوا ہونا، جوا کھیلنا اپنی طرف ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری بیٹی کو بالکل تکلیف نہیں دے گا، یوں بڑے اخلاق کا بڑا اچھا ہے۔ تو شرابی اور جواری کا بھی اچھا ہو سکتا ہے، بے نمازی کا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کا گزر سمندر سے ہوا تو مچھلیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی، کھا رہی تھی، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا یہ کیا منظر ہے؟ تو فرمایا بے نمازی کا گزر ہوا تو اسے تھوک دیا۔ اس کے تھوک کی یہ نحوست ہے کہ جانور آپس میں لڑ رہے ہیں تو بے نمازی اور وہ اچھا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا اچھا ہو جائے، حرام کمانے والا۔ لیکن یہ سب باتیں سن لیتے ہیں لوگ، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ارشاد فرمایا یہ عورتیں ہیں اچھی، جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اپنے نفس کی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نیک عورت یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جسے نیک عورت مل گئی، نیک بیوی مل گئی، اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت اس انداز میں بیان فرمائی، فرمایا کہ لوگ نکاح 4 وجہ سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اخلاق دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جو دولت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اسے فقیر اور محتاج بنا دے گا۔ اب بتائیے رسول اللہ کہہ دیں، اب اس کی محتاجی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی عورت سے نکاح اس کی دولت پن کی وجہ سے کرے گا اللہ اسے غریب، محتاج، فقیر بنا دے گا۔ جو کسی عورت کے خاندانی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ بڑا خاندان ہے میری عزت ہو جائے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جو کسی عورت کے حسن کی وجہ سے نکاح کرے گا یہ حسن مٹ جائے گا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ چند دنوں کے بعد کہتا ہے کہ مجھے میری زوجہ پسند نہیں آتی۔ پھر ایسا شخص جس نے حسن کے لیے کیا ہے اگر یہ حسن ہی چلا جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کامیاب ہے، مبارکباد کا وہ مستحق ہے جو نکاح کرے صرف اور صرف دینداری کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد حاکم ہیں۔ قوامون کے معنی بتائے گئے کہ جس طرح حاکم ریاست میں رہنے والے لوگوں کے تمام معاملات کو قائم کرنے والا ہے، اسی طرح مرد گھر کے تمام معاملات کو دیکھنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا ہے۔
بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت اس بات کو ثابت کیا کہ جب مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا گیا تو عورت مرد پر حاکم نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں بھی اس بات کو منع کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ حاکم، بادشاہ یا کسی بھی انتظامی امور کی سربراہ نہیں بنائی جا سکتی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4425 اور دوسری حدیث بخاری میں ہے 7099، ترمذی شریف حدیث نمبر 2269، نسائی شریف حدیث نمبر 5403۔ حوالے کا نوٹ کرنا اور اچھی طرح سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل جو مفکرین ہیں یا نام نہاد اسکالر ہیں وہ مغرب سے بہت زیادہ مروب اور پریشان ہیں، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں عورت بادشاہ بھی بن سکتی ہے، حاکم بھی بن سکتی ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمیں مغربی یا یہودی یا عیسائی کی باتوں سے مروب ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ اب اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر کافروں کی، تو ہمیں ان کی سمجھ کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ شریعت کو بدل دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسری، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ فارس والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ مقرر کیا ہے، اپنا حاکم بنایا ہے، کسریٰ کی بیٹی کو انہوں نے اپنا حاکم بنایا، قال، تو رسول اللہ نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب ہو نہیں سکتی کہ جو اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے، وہ قوم کامیاب ہو نہیں سکتی، رسول اللہ نے فرمایا ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دے۔ المستدرک، المستدرک یہ امام حاکم کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیثیں اس میں جمع کی گئی۔ المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرد عورتوں کا کہنا ماننے لگیں تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2273، کتاب الفتن، فتن یہ فتنے کی جمع ہے، کتاب الفتنی، اس چیپٹر میں حضرت امام ترمذی نے فتنوں کے بارے میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمراں تمہارے اچھے لوگ ہوں، یعنی تم سب لوگوں میں جو بہترین شخص ہو وہ حکمراں بنایا جائے۔ اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمراں تم سے بہترین لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار خوب اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں، وَأُمُورُكُمْ شُورَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس کے معاملات آپس سے مشوروں سے طے ہوتے ہوں، آپس کے معاملات مشوروں سے وہ طے ہوتے ہوں، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، تو زمین کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا اوپر رہنا بہتر ہے قبر میں جانے سے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے امراء تمہارے حکمراں
تم میں بدترین لوگ ہوں، یعنی جو گھٹیا اور کمینہ شخص ہو اسے حکمراں بنا دیا جائے۔ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار کنجوس ہوں، نمود و نمائش پر تو کروڑوں روپے بہا دیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے میں، دین کی خدمت کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں جان جاتی ہو۔ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں، تم عورتوں کی باتیں مانتے ہو۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو زمین کا پیٹ یعنی قبر تمہارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ ان تمام احادیث سے بات ثابت ہوئی کہ عورت سے مشورہ تو لیا جا سکتا ہے، مشورہ تو بچے سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن فرما برداری کرنا، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا اور اس پر غور و فکر نہ کرنا، یہ جب لوگوں میں پایا جائے تو وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کا سکون برباد ہو گیا کہ اکثر لوگ اپنی بیویوں کے کہنے پر چلتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ ماں باپ سے بھی جدائی کرتے ہیں، بھائی اور بہنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے وہ کام کرتے ہیں، بلکہ کئی تو ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کیا کریں بیوی نہیں مانتی، کیا کریں بچے نہیں مانتے، تو اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، تو بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان پر شریعت کا حکم لاگو کریں۔ ان کے کہنے کی وجہ سے کیا آپ اللہ کو ناراض کریں گے؟ لوگوں کو اس کی کوئی سمجھ نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملک کی حاکم، وزیر اعظم، صدر، اسی طرح چیف جسٹس، اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف، فضائیہ کا جو ہماری فضائی فوج ہے اس کا سربراہ یا نیوی فوج کا سربراہ یا کسی بھی شعبے کی سربراہ عورت شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ ملک کی ملکہ تھی۔ تو دیکھیں رسول اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کو پیش کرنا یہ حرام ہے۔ جب رسول اللہ نے واضح طور پر فرما دیا تب حضور کے فرمان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جہاں تک ملکہ بلقیس کا تعلق ہے تو وہ اسلام لانے سے پہلے ملکہ تھی، اور جب وہ اسلام لے آئی تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نے فرما برداری کو قبول کیا اور اس نے ملک پر حکومت کرنا چھوڑ دیا۔ بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور انہوں نے جنگ کی قیادت کی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لشکر کی قیادت نہیں کی، نہ تو اب حکومت کے لیے گئی تھی، نہ خلیفہ بننے کے لیے گئی تھی، نہ امارت کے لیے گئی تھی۔ آپ تو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے گئی تھی، لیکن پھر ایسا معاملہ ہو گیا، اس میں نہ حضرت علی کا قصور تھا نہ حضرت عائشہ کا قصور تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ تو گئی تھی مسلمانوں میں صلح کروانے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ حضرت عائشہ کا قصور نہیں تھا، پھر بھی آپ روتی تھیں۔ طبقات کبریٰ 8ویں جلد صفحہ نمبر 81 پر ہے۔ طبقات کبریٰ 8ویں جلد صفحہ نمبر 81 پر ہے کہ جب قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو یہ آیت پڑھتی تو آپ اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور وہ تمہاری بیویاں، تخافون تم خوف کرو، اندیشہ کرو، نشوزہن ان کی نافرمانی کا۔ نشوز کے معنی یہ ہوتے ہیں جب عورت کو غرور ہوتا ہے یا تکبر ہوتا ہے
اپنے حسن پر، اپنے مال پر، اپنے خاندان پر، تو وہ شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، اور جب وہ شوہر کو حقیر سمجھتی ہے تو اس کی نافرمانی کرتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے تو اس کا پھر وہ کہنا نہیں مان سکتا۔ تو نشوز کے معنی ہے اپنے شوہر کو حقیر کمتر سمجھتے ہوئے غرور و تکبر کی وجہ سے نافرمانی کرنا۔ اور یہاں خوف سے مراد صرف وہم نہیں بلکہ یقین ہو کہ یہ عورت جان بوجھ کر یہ نافرمانی کر رہی ہے اور کسی حال میں بھی یہ فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کام کرنا چاہیے جو آج کل کے جوہلا کرتے ہیں، مار مار کر ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، یا غصے میں آ کر فوراً 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیتے ہیں؟ کیا ان تمام باتوں کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ فَعِظُوهُنَّ، تو تم انہیں نصیحت کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، تو پہلا اسٹیپ جو ہے، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انہیں نصیحت کی جائے، تنہائی میں، اکیلے میں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، مختلف انداز سے، پیار سے، محبت سے، مختلف مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ درس قرآن میں انسان لے کر آئے، اپنے گھر میں درس قرآن کی سی ڈی سننے کا معمول بنائے، اچھی محفلوں میں لے کر آئے، تو جب دین کا نور ملے گا اور اللہ کے ذکر کی برکت سے دل کا میل دور ہوگا تو پھر نصیحتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس میں صبر بھی کرنا ہوگا اور انتظار بھی کرنا ہوگا، جلدی نہیں کرنی ہوگی کہ نصیحت کا بیج ہم نے بویا ہے فوراً ہی وہ پھل دے دے، یہ ضروری نہیں ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ابھی تو ہم نے سمجھایا ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے دن وہ اللہ کی ولیہ بن جائے، بلکہ آہستہ آہستہ انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک مالی کی طرح، ایک کسان کی طرح انتظار کرنا ہوگا جو آم کا بیج ڈال دیتا ہے اور پھر 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اس کا پھل کھاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ نصیحت کرتا رہے، اچھی محفلوں میں لائے اور ہر طرح سے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا، یہ میاں بیوی جو معاملات ہیں اسے دیگر رشتہ داروں کے سامنے رکھنا، یہ ابھی رکھنا درست نہیں ہے، ابھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہ آئے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مضاجع بستروں کو کہتے ہیں، اور وَاهْجُرُوهُنَّ تم انہیں چھوڑ دو بستروں میں، یعنی تم ان سے گفتگو بند کر لو۔ نصیحت کر کر کے تھک گئے، اب کوئی حالت سدھرنے کی نہیں، تو پھر تم ان سے قطع تعلق ہی کرو، یا تو گفتگو کم کر دو یا گفتگو بند کر دو، ان سے بات نہ کرو۔ اگر غیرت مند عورت ہوگی تو اسے احساس پیدا ہو جائے گا۔ یہ کن معاملات کے اندر یہ کرنا چاہیے؟ آج ہمارے مرد حضرات جو ہیں ان کو اس بات کی تو سمجھ پڑتی ہے کہ بیوی نے کھانا نہیں پکایا، کپڑے استری نہیں کیے، گھر کی صفائی نہیں کی، اور ساری کوششیں، لڑائی جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے اور اس پر گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ اس کا احسان ہے، اور احسان کا مطالبہ آسان طریقے سے ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح مرد پر پورے سال میں 2 لباس سردی کے اور 2 لباس گرمی کے یہ واجب ہیں، جبکہ پرانا لباس پہننے کے قابل نہ ہو۔
جب عورت کے لیے پرانا لباس جو اس کے پاس ہے وہ پہننے کے لیے قابل نہ ہو تو گرمی کے 2 جوڑے، سردی کے 2 جوڑے یہ واجب ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی لباس مرد پر واجب نہیں. لیکن مرد کتنے لباس سلا کے دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے. اسی طرح مرد پر عورت کو جس طرح سے وہ اخراجات دیتے ہیں وہ سارے اخراجات واجب نہیں ہیں. ایک کمرہ عورت کو دینا واجب ہے اور 2 وقت کی روٹی دینا اس پر واجب ہے بس. لیکن جس طرح شوہر مرد حضرات وہ اس کے علاوہ بہت کچھ دیتے ہیں تو اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کرے اور جتنا ہو سکے وہ گھر کا کام کاج کرے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ مردوں کی ساری ناراضگیاں صرف کام کاج کی وجہ سے ہوتی ہیں. حالانکہ فقہا نے کس بات کو لکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو یا وہ پاکی کا غسل نہ کرتی ہو یا وہ پردہ نہ کرتی ہو یا وہ نامحرم مردوں سے گفتگو کرتی ہو یا وہ مرد کی غیر موجودگی میں نامحرم مرد کو اپنے گھر آنے دیتی ہو تو یہ سارے اسٹیپس اس کے لیے ہیں. لیکن آج کل کے وہ مرد جو شرم اور غیرت سے محروم ہیں انہیں نہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری بیوی نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، پردہ کیا نہ کیا غیر مردوں سے، چاہے وہ غیر مرد چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بھائی ہو جو کہ غیر ہے، چاہے وہ بہنوئی ہو وہ بھی غیر ہے، خالو بھی غیر مرد ہے، خالو سے بھی پردہ ہے، پھوپھا سے بھی پردہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے رشتہ دار ہیں جن سے پردہ ہے. مرد کو کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ایسے بھی مرد ہیں کہ میں کوئی سخت لفظ نہیں کہتا لیکن وہ غیرت اور شرم سے محروم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا دوست آ جائے تو میں نہ ہوں تو گھر میں بٹھایا کرو، اسے کھانا کھلایا کرو، چائے پلایا کرو اور اس کے سامنے بے پردہ آیا کرو. میرے دوست سے پردہ مت کیا کرو. اور کوئی عورت پردہ کرے تو اسے مارتے ہیں. ایسے شرم اور غیرت سے محروم لوگ ہیں. حالانکہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ 2 کام کرنے کے بعد بھی وہ اگر نہ سدھرے، نماز نہ پڑھے، پردہ نہ کرے، بے حیائی بے شرمی کے کام کرے، نامحرم مردوں سے تعلقات رکھے، دوستیاں رکھے، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. کس طرح مارو؟ قرآن نے تو مطلق بیان کیا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر حدیث کے ذریعے قرآن کو نہ سمجھا جائے تو عام آدمی یہی سمجھے گا کہ ڈنڈے سے مارو، اتنا مارو کہ منہ توڑ دو، اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دو. وَاضْرِبُوهُنَّ ہے قرآن میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بغیر اور رسول اللہ سے جن صحابہ نے فیض لیا ان صحابہ کے اقوال کے فرمان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے ٹی وی پر ایک ایسا شخص آتا ہے اور ایسے کئی شخص ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن نے جس چیز کو بیان کیا تو ہم اس کو مانیں گے اور جس چیز کو قرآن نے بیان نہیں کیا اگر حدیث ہوگی تو ہم حدیث کو ٹھکرا دیں گے. مثلا قرآن پاک میں وَاضْرِبُوهُنَّ ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ قرآن نے تو مارنے کا ذکر کیا ہے، اتنا مارو کتنا مارو اس کا ذکر نہیں ہے تو انسان کو پوری اجازت ہونی چاہیے. تو اس طرح کا نظریہ جاوید غامدی بھی رکھتا ہے، بابر چودھری بھی رکھتا ہے، خالد ظہیر بھی رکھتا ہے، اور اس طرح کے نظریات رکھنے والے ٹی وی پر بہت سارے آتے ہیں. لیکن وہ لوگوں سے ڈرتے بھی بہت ہیں. تو اصول تو انہوں نے یہ مقرر کیا کہ قرآن نے جس چیز کو بیان کیا، مثلا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ حیض کی حالت میں مرد صحبت نہ کرے. یہ تو نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے. اب حدیث میں ہے کہ نماز نہ پڑھے عورت حیض کی حالت میں، تو میں حدیث کو نہیں مانتا. وہ اس طرح کہتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وَاضْرِبُوهُنَّ ہے، ان عورتوں کو مارو، ہاکی سے مارو، ڈنڈے سے مارو، پتھر سے مارو، کس سے مارو، کس طرح مارو، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو کیا
حدیثوں میں جو وضاحت کی گئی اس وضاحت کو تو نہیں مانے گا، آپ نہیں مانیں گے۔ ہوا یہ کہ یہ ٹی وی پروگرام کر رہا تھا تو کسی نے یہ سوال کر لیا کہ قرآن میں ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس میں کوئی قید قرآن نے تو بیان نہیں کی، تو مارنے سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگا حدیث میں ہے کہ اس طرح مارنا چاہیے کہ چوٹ نہ لگے۔ تو اب جہاں خود پھنسا تو وہاں پر وہ حدیث لا رہا ہے۔ اور حیض کے مسئلے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن میں ہے کہ شوہر صحبت نہ کرے، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، نماز نہ پڑھے؟ تو حدیث میں تو ہے نا، تو قرآن کی وضاحت حدیث نے کی۔ وَضْرِبُوهُنَّ، کیسے مارو؟ مسلم شریف حدیث نمبر 1218، ترمذی شریف حدیث نمبر 1166، ابن ماجہ حدیث نمبر 185 کہ رسول اللہ نے فرمایا اس طرح مارو کہ چوٹ کا نشان نہ لگے اور ہڈی تک چوٹ نہ پہنچے، یعنی ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے۔ وہ بھی کب؟ نصیحت کر چکا، اچھی طرح قطع تعلق ہی کر چکا، پھر بھی عورت نماز نہیں پڑھتی، بے پردگی کرتی ہے، بے شرمی کے کام کرتی ہے، ان کاموں کی وجہ سے مارنے کی اجازت ہے۔ باقی ساس کی اور سسر کی خدمت نہیں کی، برتن نہیں دھوئے، کپڑے نہیں دھوئے، تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج گھر میں لڑائی جھگڑے انہی باتوں پر ہے۔ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، جلد 5 صفحہ نمبر 25، تفسیر روح المعانی 5ویں جلد صفحہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوہر ہلکا پھلکا مار سکتا ہے۔ نمبر 1، شوہر چاہے کہ عورت بناؤ سنگار کرے شوہر کے لیے، لیکن عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے تو وہ اسے سمجھانے اور ناراضگی کے بعد ہلکی پھلکی مار بھی سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اس طرح بالکل توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ جو شادی شدہ عورت ہے وہ بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے کرے گی، تو وہ گھر میں تو نوکرانی بن کر گھومتی ہے، شادی کے لیے اور رشتہ داروں میں جانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے۔ حالانکہ شرعی حکم کیا ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے عورت پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور وہ بناؤ سنگار کرے جب شام کو شوہر اپنے کام سے واپس آتا ہے، اور وہ اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرے۔ اگر کوئی ٹینشن والی بات ہے تو وہ بعد میں کرے، نہ کہ وہ منہ چڑھا کر اسے تکلیف اور اذیت دے۔ دوسری چیز فرمائی حضرت محمود آلوسی علیہ رحمٰن نے کہ مرد اگر صحبت کرنا چاہے اور عورت بلا وجہ صحبت سے روکے اور منع کرے تو اسے مارنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، عورت نماز نہ پڑھے یا غسل نہ کرے۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جائے یا بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اپنے شوہر کو ناراض کرے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم انہیں مارنے کا کوئی بہانہ نہ تلاش کرنا، تلاش نہ کرنا۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بلند و بالا بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر تم نے ان عورتوں پر ظلم کیا تو جو رب ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ سوال یہ ہے، سمجھا بھی لیا گیا، ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا، بات چیت بھی بند کر لی گئی، ہلکا پھلکا مار بھی لیا گیا، لیکن ڈھیٹ ہے، ضدی ہے، ہلکی پھلکی مار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب کیا کرے؟ کیا ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دے؟ نہیں، اب یہ حکم ہے کہ اب تک یہ میاں بیوی کا جو جھگڑا تھا یہ کمرے کے اندر تھا، گھر کے جو دیگر افراد تھے ان تک بھی اس کی ہوا نہیں لگی تھی، نہ کسی اور رشتہ دار کو باتیں بتائی تھیں۔ اب اسے چاہیے کہ وہ دونوں خاندانوں میں سے کسی بزرگ کو، کسی سمجھدار کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں
نہ صرف گھر میں بلکہ دیگر رشتہ داروں میں اچھالی جاتی ہیں۔ جب اس قدر ماحول میں کشیدگی ہوگی تو سلو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری غلطی جو عام طور پہ کی جاتی ہے، اگر لڑائی جھگڑا گھر میں چل رہا ہے اور اگر شوہر کی غلطی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو بلا لیتے ہیں میکے اور میکے بٹھا لیتے ہیں۔ اب تو سلو کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے تو نفرت کے اندر اور اضافہ ہوگا، اور پھر دونوں خاندانوں کے وہ لوگ کہ جنہیں لڑانے میں مزہ آتا ہے وہ ان باتوں کو اور اچھالیں گے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا میکے رکنا یہ حرام ہے، اور جو روکے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں، خطرہ جان کا ہو یا شوہر اتنا ضرب شدید سے اتنا مارے گا کہ عورت اس کی مار کو برداشت نہیں کر سکے گی، بہت زیادہ ظالم ہے کہ شراب کے نشے میں بہت مارتا ہے، تو مسئلہ اور ہے۔ لیکن مطالبہ یہ ہے، جب تک الگ گھر نہیں دلایا جائے گا، ساس و سسر سے جب تک الگ نہیں کیا جائے گا، اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، یہ مطالبہ بھی حرام، اور اس کی وجہ سے اپنے گھر بٹھانا یہ بھی حرام۔ اور اکثر جگہوں پہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے مرد پر الگ گھر دینا واجب نہیں ہے، ایک کمرہ الگ دینا واجب ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنا کہ ساس بھی نہ ہو سسر بھی نہ ہو تو میں رہوں گی ورنہ رہوں گی نہیں، یہ مطالبہ ہی حرام ہے، لہذا اس عورت کو گھر پہ بٹھانا حرام ہے، اور یہ حرام کام اور یہ گناہ اکثر لوگ اس پہ ملوث ہیں۔ چلیں یہ مطالبات نہ ہوں، پھر بھی بلا وجہ بھی لوگ بٹھا لیتے ہیں گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو اس سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی بلکہ نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ابھی تک دونوں کے معاملات کا علم ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا، مرد نے اپنے خاندان میں سے کسی بزرگ کو، عورت نے کسی بزرگ کو ثالث فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، کیونکہ مرد اب ہلکی پھلکی مار کے علاوہ زیادہ تو مار نہیں سکتا عورت کی اصلاح کے لیے، اور اگر قصور مرد کا ہے تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو، وہ حکم من اہلہا، اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے مقرر کرو۔ یہ دونوں کیا کریں؟ یہ دونوں وہ نہ کریں جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں، شوہر کی سنتے ہیں پھر بیوی کو بلاتے ہیں، اور وہ عورت کی سنتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا شوہر تو یہ کہہ رہا تھا، یعنی مزید مرچیں مثالیں لگاتے ہیں۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونی چاہیے کہ شوہر کی سنیں عورت کی سنیں۔ اب وہ غور کریں کہ دونوں میں سلو کیسے ہو سکتی ہے، اور ان میں اصل اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون غلط بیانی سے کام لے رہا۔ پھر اس میں جھوٹ بولنے کی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ کرانے والے، انہیں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، یعنی وہ محبت قائم کرنے کے لیے وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تمہارے شوہر سے بات ہوئی تو ہم نے تمہارے شوہر کی باتوں سے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ تمہیں دل سے چاہتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ تم انہیں سمجھ نہیں سکے۔ شوہر سے کہے کہ تمہاری بیوی سے گفتگو کر کے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ تمہیں دل سے چاہتی ہے مگر تم اسے سمجھ نہیں پائے، تو اس طریقے سے نفرت کو کم کیا جائے۔ اور اس میں ضروری یہ ہے کہ یہ بڑی عمر کے لوگ ہوں، کیونکہ جوان ہوگا تو جوان کے سامنے عورت اپنے خاص معاملات کا ذکر نہیں کر سکے گی، تو بزرگ ہوں، بڑی عمر کے ہوں، سمجھدار ہوں۔ اگر کوئی فیصلہ بورڈ بنایا گیا تو اس میں جوان ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کو دونوں کو بٹھا دیتے ہیں، اب وہ سامنے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان یریدا اصلاحا،
اگر یہ دونوں ملاپ کا ارادہ کریں، اصلاح کا ارادہ کریں، یہ دونوں سے مراد یا تو میاں بیوی ہیں یا فیصلہ کرنے والے، کوشش کریں گے اور مقصد ہوگا ملاپ ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا، ملاپ کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کس کی کیا حرکتیں ہیں، کون کیسا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اس کے غضب سے ڈرو اور غلط بیانی سے کام ہرگز نہ لو۔ جب یہ باتیں نکاح کے مسائل اور لڑائی جھگڑوں کے مسائل بیان کیے گئے تو فوراً اللہ کی عبادت کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان معاملات میں کہیں الجھ نہ جانا اور اپنی زندگی کا مقصد بھول نہ جانا، تمہارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابن ماجہ، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، ان تمام کتابوں میں حدیث ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2548، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5139، ترمذی شریف حدیث نمبر 1904، ابن ماجہ حدیث نمبر 2706۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ من ابر، کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میں بھلائی کا سلوک کروں، سب سے زیادہ بھلائی کے سلوک کا مستحق کون ہے؟ قال امک، رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں۔ قال قلت ثم من، راوی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ قال ثم اباک، تو آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو قریبی رشتہ دار ہے، پھر مزید جو قریبی رشتہ دار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھا سلوک کرنے کی ابتدا ماں سے ہے، اور ماں سے جو اچھا سلوک کیا جائے گا وہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ، پھر باپ کا درجہ ہے، پھر دیگر رشتہ داروں کا درجہ ہے، اور پھر دوستوں کا درجہ تو پھر بعد میں آتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ابتدا کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اچھے سلوک کی ابتدا دوستوں سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے قرب قیامت کی یہ علامت بیان فرمائی کہ بندہ غیروں سے دوستی کرے گا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ان سے قطع تعلق ہی کرے گا، یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، مٹی والی ہو جائے اس کی ناک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی وہ ذلیل رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یعنی بوڑھے ماں باپ کی اگر وہ خدمت نہ کرے، کبھی آنکھ دکھانا، کبھی چلا کر گفتگو کرنا، بڑا عجیب و غریب ماحول ہے کہ ساری زندگی تو ماں باپ خدمت کرتے رہے، اب جب اولاد بڑی ہو گئی تب بھی ماں باپ کو ہر وقت دھچکا لگا رہتا ہے، گفتگو سنبھال کے کرنی ہے، سوچ کے کرنی ہے، ذرا غلطی ہو گئی تو اولاد ماں باپ کا خیال نہیں کرتی۔ ہونا کیا چاہیے؟ ماں باپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اولاد کو فکر ہونی چاہیے، بولنے سے پہلے وہ گفتگو سنبھالے کہ کہیں میری ماں کا، میرے باپ کا دل نہ دکھ جائے۔ لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے، جی بچے جوان ہو گئے ہیں، بڑی سنبھال کے گفتگو کرنی پڑتی ہے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں،
یہ ہر بوڑھے ماں باپ کی یہ صدا ہے. کتنے شرم کی بات ہے. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کب تک جئیں گے؟ کبھی نہ کبھی وہ بھی بوڑھے ہوں گے. جب وہ بوڑھے ہوں گے تو ان کی اولاد ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. جب ہم بوڑھوں کی تعظیم نہیں کریں گے تو جب ہمارا بڑھاپا آئے گا تو ہماری تعظیم کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسے جوان پیدا کرتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرتے ہیں. اگر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی تو ہر بڑی عمر کے فرد کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے، خصوصاً اپنے ماں باپ کو. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کو اپنی اولاد پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر غصہ اتارنا ہوتا ہے تو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے سامنے غصہ اتار لیتے ہیں. جو بولنا ہوتا ہے میں اپنے بیٹے کو بول سکتی ہوں یا بیٹے کو بول سکتا ہوں. میرا بیٹا بالکل مائنڈ نہیں کرتا. اتنا اگر ماں باپ کو آپ پر اعتماد ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ نے صحیح خدمت کی ہے. لیکن اتنا آپ کے ماں باپ کو یا ہمارے ماں باپ کو اتنا اعتماد نہیں ہے، ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں برا نہ لگ جائے، تو سمجھ جائیے کہ ہم نے خدمت صحیح نہیں کی. یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بھائی کی فیکٹری میں ایک ملازم کام کرتا تھا. اس نے چوری کی، اسے فیکٹری کے مالک نے نوکری سے نکال دیا. وہ اس مالک کے بنگلے پر پہنچ گیا اور بوڑھی ماں کے سامنے رونے لگا اور کہنے لگا آپ کے بیٹے نے مجھے بے روزگار کر دیا. تو وہ بوڑھی عورت تھی، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نکال دیا. اس نے کہا کہ کل فیکٹری پر پہنچ جانا، تمہاری نوکری پکی ہو گئی. کتنا اعتماد تھا اس ماں کو اپنے بیٹے پر. ماں نے یہ نہیں کہا اچھا بیٹا میرا بیٹا آئے گا تو دیکھو میں بولوں گی، دیکھو وہ کاروباری معاملات ہیں میں کیسے بول سکتی ہوں. جب بیٹا آیا تو بیٹے کی عادت تھی کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے، سونے سے پہلے، چاہے کتنا بھی تھکا ہوا ہو، آدھا گھنٹہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. تو آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا دو زانوں اور پاؤں دبانے لگا. تو ماں گفتگو کر رہی تھی لیکن سوچ رہی تھی. وہ اتنا فرمانبردار بیٹا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ماں کسی فکر میں نہ رہے، جو فکر ہو وہ مجھے کہہ دے اور اس کی فکر کو میں فیس کروں. اب یہ سوچنے اور فکر کرنے کی عمر نہیں ہے. تو اس نے کہا ماں آپ کس فکر میں، مجھے بتائیں نا. کہا بیٹا وہ کسی کو تم نے نوکری سے نکال دیا ہے. یعنی ماں نے سنبھل کے گفتگو کرنے کی کوشش کی. کہا ماں آپ مجھے میرے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کریں، مجھے آپ جس طرح کہنا چاہیں کہیں، اتنا آپ میرے لیے نہیں سوچا کریں. کتنا لائق بیٹا ہے. کیا ایسے لوگ کبھی ناکام ہو سکتے ہیں؟ ماں میرے لیے اتنا مت سوچا کریں، مجھے بولیں بس، آپ آرڈر کریں، حکم کریں. کیا آپ چاہتی ہیں میں اسے نوکری پہ رکھ لوں؟ ہاں بیٹا میں نے تو اسے کہا ہے کہ کل فیکٹری میں پہنچ جانا. ٹھیک ہے بس، کل سے میں نے نوکری پہ رکھ لیا. کل وہ آیا تو اسے نوکری پہ بھی رکھا اور اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر دی. فیکٹری کے مینیجر نے کہا کہ یہ تو چور ہے. آپ نے فرمایا چور ہے کچھ بھی ہے، میری ماں نے سفارش کی ہے، میں اس کو ڈبل تنخواہ دوں گا. تو چونکہ ماں نے کہا تھا اس کی چوری کی عادت بھی ختم ہو گئی اور وہ فیکٹری کا اچھا ملازم بن گیا. دوسرا کوئی بیٹا ہوتا تو پتہ کیا کہتا، سارے دن کی مغز ماری کے بعد تھکا ہارا ہوا آیا ہوں، میں اپنے کاروبار کو میں جانوں، آپ کون ہوتی ہیں بولنے والے، میرے کاروبار میں دخل مت دیا کریں. یہ اس کا انداز ہوتا. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہماری ساری برائیاں دور فرما دے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وبذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر لمبی فرمائے گا، یعنی عمر میں برکت ہوگی اور اسے وسیع رزق عطا فرمائے گا. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافر الیتیم فی الجنۃ کہاتین واشار باصبعیہ یعنی السبابہ
والوسطی، رسول اللہ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا. آپ نے فرمایا میں اور یتیم کا خیال کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنا اور ان کی خبرگیری کرنا. جو ایسا کرتا ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. بیوہ اور غریب کی مدد کرنے والے کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جیسا ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا. والجار ذی القربہ، جار پڑوسی کو کہتے ہیں، ذی القربہ رشتہ دار. والجار الجنوبی، جنوب مانے اجنبی. اگر کوئی پڑوسی ہے اور پڑوس بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اگر کوئی پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اگر کوئی پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے دو حقوق ہو گئے، ایک رشتہ داری کا حق ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6014، مسلم شریف حدیث نمبر 2624. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں. یعنی پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے گئے کہ ایسا لگتا کہ گویا کہ انہیں وراثت میں بھی حصہ دیا جائے. اس سے مراد وراثت میں حصہ دینا نہیں ہے بلکہ پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہمیں بتایا گیا. اور آج ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے میں اپنی پرسنل لائف گزاروں، مجھے کیا کہ پڑوس میں کون رہتا ہے، وہ بیمار ہے، وہ کیا ہے، وہ اگر کل مرتا ہے تو آج مر رہے، مجھے کیا اس سے. یہ پرسنل لائف گزارنا اور پڑوسیوں کی خبرگیری نہ کرنا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے بلکہ انگریزی اور یہود و نصارہ کی تہذیب ہے. اور یہ مغربی میڈیا سے اور مغربی تہذیب سے یہ ہوا اب ہمارے ملک میں آنے لگی ہے. اب ڈیفینس میں، کلفٹن میں جائیں، بلکہ اب ہمارے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پڑوس میں کیا ہے، سب اپنی دھن میں مست ہیں. والصاحب بالجنب، اور کروٹ کا ساتھی، الصاحب ساتھی، بالجنب کروٹ. کروٹ کے ساتھی سے مراد بیوی بھی ہے کہ وہ کروٹ کی ساتھی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسی لیے اسے رفیق حیات کہتے ہیں، زندگی گزارنے والی ساتھی، کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اسی طرح جس کی صحبت میں، جس کی مجلس میں انسان بیٹھے، سفر کا جو ساتھی ہے، جن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یا مسجد میں یا مجلس میں برابر میں بیٹھتے ہیں، یا ہم سفر کے دوران کوئی ہماری سیٹ کے برابر میں بیٹھا ہے تو ان کے حقوق کو بھی لحاظ رکھنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. اور سب سے بڑا جو حق ہے وہ نیکی کی دعوت ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ہو یا ہمارے برابر میں کوئی ہو اور ہم اگر اسے دین کی دعوت نہ دیں تو کل بروز قیامت ہو سکتا ہے ہماری گرفت ہو جائے. وابن السبیل، وابن کے معنی ہوتے ہیں اور بیٹا، ابن مانے بیٹا، سبیل مانے راستہ، راستے کا بیٹا، یعنی مسافر، راہگیر، مہمان، ان کے حقوق ادا کرو. بخاری و مسلم میں ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. چائے پلائیں یا نہ پلائیں مسئلہ نہیں ہے، کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چائے کا پیاسا نہیں ہوتا، کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا. اصل ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر پر آتا ہے اور جب ہم اس کی آؤ بھگت نہیں کرتے تو وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور جب ہم اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں عزت دی ہے. تو مہمان کی عزت کرنا
یہاں تک کہ گھر میں نہ ہو تو قرضہ لے کر مہمان نوازی کرنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ آج بھی وہ لوگ کہ جنہیں مغربی تہذیب کے اثرات نہیں پڑے، مہمان آتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، اپنی طاقت سے بڑھ کر قرضہ لے کر بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور الحمدللہ جس کے گھر پہ مہمان آتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، رحمت بن کر آتا ہے، اور اس کی برکتیں اس پر ضرور نازل ہوتی ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے کنیز اور غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فی زمانہ کنیز اور غلام تو نہیں، لیکن نوکر، نوکرانیاں، جو کچھ بھی ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کرتے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں، تو ان کو دبا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کوئی سر پر چڑھے تو چڑھتا رہے، ہم نکال دیں گے نوکری سے۔ اگر وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو نوکری سے نکال دیں گے، لیکن ہمیں تو احسان کرنے کا حکم ہے، یعنی کھانا کھلائیں، اسے عید میں لباس دیں، اس کے بچوں کی خبر گیری کریں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ سے جب مدد کریں تو لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ماسی ہے، نوکرانی ہے، تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جاتی ہے، مگر کس طرح؟ تم اچھی طرح کام کرو، تمہیں پتہ ہے نا رمضان میں تمہیں راشن بھی ڈلوا دوں گی، تو یہ گویا کہ زکوٰۃ کے بدلے میں ہم اپنا کام اچھا لے رہے ہیں، یہ منع ہے۔ اس طرح بعض صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں زکوٰۃ اس نیت سے دی جائے کہ جو نوکر ہیں، جو نوکرانیاں ہیں، جو چوکیدار ہے، جو ڈرائیور ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وابستہ کیا ہے، تو ان کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کی ضروریات کا پورا کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اس نیت کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، نہ کہ اس لیے کہ ڈرائیور کی، چوکیدار کی یا نوکرانی کی یا نوکر کی مدد کریں گے، اسی کو زکوٰۃ دیں گے تو نوکری پر وہ لگا رہے گا اور کم تنخواہ پر بھی راضی رہے گا، یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ انسان پیش آئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاقی کرنے والا، یعنی اپنی زبان سے یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا، تانا دینے والا، طنز کرنے والا، مسلمانوں کے دلوں کو توڑنے والا، بد اخلاقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی اترانے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ مختالا متکبر، فخورن خود بین، فخورن بڑائی مارنے والا، مطلب اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے والا، صرف اپنی تعریفیں ہی کرنے والا اور اپنی ہی تعریفیں سمجھنے والا۔ مختالن اترانے والا، جس کے دل میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ کبھی بھی رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے وہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، جو دوسرے کو ذلیل سمجھے گا وہ اس کی تعظیم کہاں سے کرے گا۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یبخلون، اترانے والے اور بڑائی مارنے والے، غرور و تکبر کرنے والے، فخر جتانے والے، سب کچھ اپنے آپ ہی کو سمجھنے والے، یہ پھر بخیل بھی ہوتے ہیں۔ الذین یبخلون، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ بخل اور عربی میں ایک لفظ ہے شح۔ بخل کے معنی ہے خود تو کھائے دوسرے کو نہ کھلائے، خود تو اپنی ذات پر خرچہ کرے، اپنے بچوں پر بھی خرچہ کر دے مثلا، لیکن دوسرے
پر خرچہ نہ کرے. کیا بات کسی نے کہی. 1000 کا نوٹ جب کسی غریب کی مدد میں دیا جاتا ہے یا مسجد میں دیا جاتا ہے تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جب ریسٹورینٹ پر جاتا ہے تو 1000 روپے بڑے، 1000 کا نوٹ بہت چھوٹا لگتا ہے. یعنی 1000 کے 5000 روپے بھی خرچ کر کے آئے گا، کہے گا بہت اچھا کھانا ہے، بڑا سستا کھانا ہے، بہترین ماحول تھا اور بہترین کھانا مل گیا. یعنی وہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں وہ مال کی کوئی حیثیت نہیں سمجھے گا. شح نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے. ایسے بھی کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسرے کو کھلاتے ہیں. سخاوت، خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے. سخی کسے کہتے ہیں؟ خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے. جود، جس کی عربی ہے جود اور جس کا اسم ہے جواد، اس کے معنی یہ ہے خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے. تو رسول اللہ کا لقب ہے، آپ کا اسم ہے جواد. مسجد نبوی شریف میں سونے کا ڈھیر لگ جاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم فرما دیتے اور خود بھوکے رہتے، پیٹ پر پتھر باندھتے. تو جواد، جود والا اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. اور ایثار کسے کہتے ہیں؟ خود ضرورت ہو لیکن اپنی ضرورت دوسروں کی ضرورت پر قربان کر دے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یہ خود تو ہیں کنجوس اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا درس دیتے ہیں. کہتے ہیں بچت کر لو، کفایت شعاری اختیار کرو، مستقبل میں کام آئے گا. بخل کے لیے انہوں نے مختلف اچھے اچھے نام سوچے ہیں. وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے. دیکھیں پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سادہ لباس پہننا یہ درست ہے، مگر سادے سے مراد میلا کچیلا نہیں ہے. بعض لوگ سادے کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ میلا لباس، بدبو آ رہی ہے، نہ بالوں کی صفائی ہے، نہ ٹوپی کی صفائی ہے، نہ امامے کی صفائی ہے، نہ چادر صاف ہے، کپڑے پر مٹیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کو سادگی سمجھتے ہیں. تو یہ سادگی نہیں ہے، رسول اللہ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ انسان میلا لباس نہ پہنے، صاف ستھرا پہنے، لیکن سادہ لباس پہنے یا اچھا لباس پہنے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. اگر یہ نیت ہو کہ میں اچھا لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے میں اس نعمت کا اظہار کروں. جیسے ہمارا بیٹا اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلے تو لوگ ہمارے بیٹے کو برا نہیں کہیں گے، ہمیں برا کہیں گے. مطلب کہیں گے کہ باپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے بڑا نوازا ہے ہمیں. تو اس نیت سے مکان اچھا ہو، اور اچھے مکان سے فضول خرچی مراد نہیں ہے، یعنی ضرورت کا اچھا مکان ہو، اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو، اچھا لباس ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس نیت کی وجہ سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کا بندہ اظہار کرے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ نعمت کا اظہار یہ بھی شکر ہے اور یہ مستحب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان نعمت کا اظہار نہیں کرتا، یعنی لباس صاف ستھرا پہنتا ہے مگر سادہ، مہنگا لباس اور ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. اور اس کی نیت یہ ہے کہ کوئی غریب اگر مجھے دیکھے تو اسے حسرت نہ ہو، غریبوں کے دل میں ہوس پیدا نہ ہو، جو ان چیزوں کو نہیں پا سکتے انہیں افسوس نہ ہو. تو یہ غریبوں سے ہمدردی ہے، اس پر بھی اسے ثواب ملے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود طاقت کے ایسا لباس پہنتے تھے کہ جس پر 14 چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے. چونکہ آپ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے،
تو آپ یہ خیال فرماتے کہ غریب مجھے دیکھے اور دیکھیں کہ میرے جسم پر 14 پیمند لگے ہوئے ہیں تو انہیں حسرت نہ ہو اور وہ کیا کریں، وہ اپنی غربت کا رونا بند کر دیں، وہ کہیں ہمارے امیر المومنین بھی تو اتنی سادگی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قوم کے قائد ہیں، جو رہنما ہیں یا حکمراں ہیں، انہیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ جو ان کی رایا ہے انہیں حسرت محسوس نہ ہو۔ لیکن نعمت کا اظہار اور چیز ہے اور غریبوں کو جلانا اور چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر نمود و نمائش اس انداز میں کی جاتی ہے گویا کہ غریبوں کو جلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس تو بہت ہے، اور انہیں دکھا دکھا کر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر ان رشتہ داروں کے سامنے کہ جو رشتہ دار غریب ہیں اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ مثلا عورتوں کی مرض عام ہے کہ وہ جس بھی رشتہ دار عورت کے یہاں جائیں گی اور پتہ ہے کہ وہ عورت غریب ہے، اس کا شوہر اتنی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ اپنے زیورات اسے دکھائیں گی، اپنے لباس دکھائیں گی کہ ہر مہینے 3-4 جوڑے میں بنا لیتی ہوں، اور اس میں نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں اسے نیچا دکھاؤں اور اسے یہ بتاؤں کہ دیکھو میرے پاس بہت ہے۔ تو یہ ایسا اظہار کرنا حرام ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، نظر بد بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ حرام ہونا اپنی جگہ ہے، حرام ہونا ہے، گناہ ہے، وہ بھی ہے، لیکن دنیاوی طور پہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ نظر بد اتنی خطرناک ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور تندرست آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، پتھر کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو جب غریب کے سامنے نمود و نمائش اور اس طرح اظہار ہوگا اور اس کی اگر نظر بد لگ گئی، اور نظر بد کب لگتی ہے کسی کو نہیں پتا، تو پھر بڑا نقصان ہوگا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بیٹے کی جب سے شادی کی ہے نا، یا جب سے ہم نے نیا بنگلہ بنایا ہے اور رشتہ داروں کو بلایا تھا تو کسی نے جادو کروا دیا ہے، سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس طرح نمائش کی جاتی ہے تو کسی بیچارے کی نظر لگ جاتی ہے، اسے بھی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ نظر جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نعمت کا اظہار ہو مگر نمود و نمائش اس انداز میں نہ ہو کہ نمود و نمائش کا انداز محسوس کیا جائے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالی نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا وہ اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو ہم نے باتیں سماعت کی اس کا خلاصہ ایک نظر میں یہ ہے کہ مرد وہ گھر کا حاکم ہے، عورتوں سے بچوں سے مشورہ کرنا اور چیز ہے، لیکن ان کی رائے کے سامنے مجبور ہو کر غلط فیصلہ کرنا اور چیز ہے۔ عورتیں اگر نافرمانی کریں تو کس طرح انہیں راہ راست پر لایا جائے اور کن کن صورتوں میں کس کس طرح مارنے کی اجازت ہے وہ ہم نے سماعت کیا۔ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو اس کی صلح کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور آج جو ہم نے آیت کریمہ سنی ہے، آیت نمبر 36، یہ سورہ نساء کی اہم ترین آیت ہے کہ جس میں تقریباً تمام ہی ضروری حقوق العباد بیان کر دیے گئے۔ اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، کروٹ کے ساتھی، مسافر، مہمان، غلام، کنیز، سب کے حقوق بیان کیے گئے۔ اور پھر آخر میں ہم نے سماعت کیا بخل کسے کہتے ہیں، شح کسے کہتے ہیں، سخاوت کسے کہتے ہیں، جود کسے کہتے ہیں، ایثار کسے کہتے ہیں، اور نعمت کا جو اظہار ہے وہ کن صورتوں میں جائز ہے۔ اور آخر میں بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے اسباب کرنے چاہیے۔ ہمیں اس طرح نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی نظریں لگ جائیں۔ نظر جو ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں جب انسان کوئی خواب دیکھے، فرمایا برا خواب ہو تو کسی سے ذکر نہ کرے، اور وہ الٹے کندھے کی طرف
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھو تھو کر دے اور اچھا خواب دیکھے تو فرمایا صرف اس کے سامنے ذکر کرے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسے شخص کے سامنے خواب ذکر کیے جو محبت نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے اس کی نظر لگ جائے، ہو سکتا ہے اس کی نفرت میں اضافہ ہو جائے۔ تو جب خواب کے متعلق یہ حکم دیا گیا تو اپنی نعمتوں کا اظہار بھی اسی کے سامنے کرنا چاہیے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاسد سے بچو، اپنی نعمتیں حاسد سے چھپاؤ اور اس کی حسد سے بچو، یعنی نعمت کا اظہار ایسے شخص کے سامنے بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو حسد کرتا ہے۔ چلیں حسد نہیں کرتا لیکن اگر غریب ہے اور خطرہ یہ ہو کہ اگر اس کے سامنے اظہار کیا تو اسے حسرت بہت زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی نظر بد لگ جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ پھل کھاؤ تو پھل کے چھلکے باہر مت پھینکو، ہو سکتا ہے پڑوس میں جو بچے ہیں وہ ایسے پھل سے محروم ہو، تو یا تو پڑوس کے بچوں کو پھل بھیجو اور نہیں بھیج سکتے تو چھلکے مت پھینکو، یعنی انہیں حسرت میں مت مبتلا کرو۔ اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، مجھے بھی ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ والذین، اور وہ لوگ ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جس کے دل میں کنجوسی پائی جاتی ہے وہ بعض مواقع پر مال پانی کی طرح خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت نمود و نمائش، ناموری، لوگ میری واہ واہ کریں، یا تو یہ مقصد ہوتا ہے یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے کام آئے گا تو اس پر پیسہ انویسٹ کرنے میں، یعنی اس پر پیسہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہو گئے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، وہ بھی مال بہت خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بسا اوقات ہسپتال بناتے ہیں، سیلاب زدگان میں بھی وہ کام آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایمان نہیں لہذا ان کی کسی کوشش پر کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ ایمان جڑ ہے، اگر جڑ نہ ہو تو درخت کو پانی دینے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی، جس کا دوست شیطان بن گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، تو شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے، بہت ہی برا دوست ہے۔ یعنی جس نے ہر بات میں شیطان کا کہنا ماننا ہے، شیطان کنجوسی کا درس دے اور کنجوسی کا کہے تو کنجوسی کرے انسان، شیطان کہے کہ تیری عزت ہو جائے گی، پیسہ خرچ کر تو پیسہ خرچ کرتا۔ یہ عزت کی جو طلب ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری عزت کریں، یہ ایک ایسی طلب ہے کہ یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کروڑوں پتی، ارب پتی لوگ ہیں، انہیں یعنی الیکشن میں حصہ لے کر کسی سیٹ کو جیتنے کی کوئی خاص انہیں کشش نہیں ہے، لیکن وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور کروڑوں روپے پانی کی طرح بہاتے ہیں صرف اس بات پر کہ انہیں ایک سیٹ مل جائے۔ بسا اوقات انہیں سیٹ سے اور کوئی لالچ نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری عزت ہو جائے اور دنیا یہ کہے کہ اس کا اتنا مان ہے، اس کے علاقے کے لوگ اتنا مانتے ہیں کہ اسے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ عزت کی طلب یہی انسان میں ریاکاری پیدا کرتی ہے کہ انسان پھر کام کرتا ہے تو ہر کام میں وہ یہی سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں۔ دنیا میں تو شیطان اس طرح اس کا دوست ہے، اس طرح اس کا ساتھی ہے کہ بندہ جو ہے شیطان کی بات مان کر اسے خوش کرتا رہا۔ اور تفسیر خازن میں ہے آخرت میں شیطان ہر کافر کا ساتھی ہوگا، کس طرح کہ آگ کی زنجیر میں
کافر کو شیطان کو ملا کر جکڑ دیا جائے گا، یعنی وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جسے قرین کہتے ہیں، تو یہ شیطان جو ہے اس گناہگار کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا اور دونوں کو ایک ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ ان نصیحتوں کے بعد کہ بخل نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان نصیحتوں کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کیا نقصان تھا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس سے جو مال اللہ نے انہیں دیا۔ اس میں کیا نقصان تھا، کیا مشکل تھی؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی فرمانبرداری کرنا، جو مال اللہ نے دیا ہے اسی کی راہ میں دینا، اور اخلاص کے ساتھ مال جب اللہ کی راہ میں دیتے تو جتنا وہ دیتے اس سے زیادہ اللہ دنیا میں عطا فرماتا، تو نقصان تو کسی قسم کا نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالی ذرے کی مقدار بھی ظلم نہیں فرماتا۔ رائی کا جو دانہ ہوتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں، تو رائی کا دانہ یا باریک سے باریک جو دانہ ہے اس کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ معنی یہ ہے کہ انسان پر جو مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں یہ اس کے کرتوت ہیں، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اس کے کرتوت کی وجہ سے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ نیکی ہو، یعنی اگر انسان نیکیاں لے کر دنیا سے جائے، یضاعفها، اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم چھوٹا سا بچہ لیتے ہو جانور کا اور اس کی پرورش کرتے ہو تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی جانور اس وقت بقرعید میں نظر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ 10 لاکھ کا ہے، یہ 20 لاکھ کا ہے، یہ 30 لاکھ کا ہے، تو جب ان جانوروں کی پیدائش ہوئی تو چھوٹے سے بچے ہی تھے، لیکن ان کی پرورش کی گئی تو کتنے بڑے بڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کی مثال دی کہ چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ لیتے ہو، پرورش کرتے ہو، کیسا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مال کی پرورش فرماتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ بندے نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے گا، اور کل بروز قیامت وہ کھجور پہاڑ کی طرح بڑی ہوگی۔ وہ کہے گا مالک مولا یہ کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا وہ کھجور کا صدقہ ہے، جو تھا تو کھجور کا صدقہ، ہم نے اسے بڑھایا اور پہاڑ اتنا کر دیا۔ یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھائے گا۔ یہ تو ہے ایک کھجور کو پہاڑ بنا دینا، نیکی کو بڑھا دینا، لیکن اپنے فضل سے جو اللہ عطا فرمائے گا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا، اجرًا عظیما، اور اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ ہم کتنی عبادتیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے نیکی کرنا کتنا آسان ہے۔ نیکی کا انسان ارادہ کرے اور سوچ بنائے، ادھر ادھر کے خیالات کو دل سے نکالے اور سوچے کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ نیکی کرتا، میں اس طرح دین کا کام کروں۔ وہ پختہ ارادہ کرے، پختہ نیتیں کرے، اب وہ یہ کام نہ بھی کر سکے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کل بروز قیامت ایک شخص نیکیوں کے پہاڑ کو دیکھے گا، بلکہ فرمایا پہاڑ ہوں گے، کئی پہاڑ ہوں گے۔ وہ کہے گا مالک و مولا یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا تیری نیکیاں۔ وہ عرض کرے گا مالک اس میں سے تو کوئی بھی نیکی میں نے نہیں کی۔ فرمایا جائے گا یہ وہ نیتیں ہیں جو اچھی اچھی نیتیں تو نے کی تھی، اور جو تیرے اچھے اچھے ارادے تھے ان ارادوں پر تو عمل تو نہ کر سکا، لیکن ہم نے تجھے ثواب عطا فرمایا۔
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے اسے اجر عظیم بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے گناہوں بھری زندگی گزارنے والوں، ذرا سوچو کب تک اس دنیا میں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا، تو کیسی ہوگی اس وقت، کیا حال برا ہوگا گناہگاروں کا، جب جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ۔ شہید کے ایک معنی ہوتے ہیں گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ، وہ نبی ہوں گے جو اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور یہ گواہی کیوں دیں گے، کس طرح دیں گے؟ ہر نبی کے لیے اپنی امت کے احوال ظاہر کیے گئے، وہ وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی اپنی امت کے تمام احوال سے واقف ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ کو لائیں گے، عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام لوگوں پر یعنی ساری مخلوق پر، شہیدن گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو تمام نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے اور رسول اللہ سب کے بارے میں گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ کی امت محمدیہ بھی گواہ ہے۔ جب مختلف انبیاء کی امتیں یہ کہیں گی، یعنی ان کی امت دعوت یہ کہے گی، وہ کافر کے جنہیں نبی نے دعوت پیش کی اور انہوں نے قبول نہ کی، وہ کہیں گے مالک و مولا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تھے، یہ غلط کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا آپ گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بات پر گواہ کون ہے آپ کا؟ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، یہ سوال جواب حجت کے لیے ہیں لوگوں پر۔ تو وہ نبی کہیں گے کہ ہم گئے تھے، اپنی قوم کو نیکی کا پیغام دیا، انہوں نے قبول نہ کیا، اس پر ہماری گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کو لایا جائے گا، وہ گواہی دے گی کہ نبی سچے ہیں، ان کی قوم کے کافر جھوٹے ہیں۔ تو نبیوں کی قوم کے جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے اے مالک، یہ امت محمدیہ ہمارے بعد آئی، ان کو کیا پتہ چلے کہ کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم آخر میں آئے، لیکن ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ ہر نبی نے اپنا فرض اچھی طرح ادا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ گواہی دیں گے۔ اس موقع پر کافر بھی خاموش ہو جائیں گے اور وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس موقع پر کافر یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے بعد آئے تھے، انہیں کیا پتہ چلے۔ وجہ یہ ہے کہ جو یہاں نہیں مانتا، کل بروز قیامت رسول اللہ کے علم کو اور آپ کی شان کو وہاں مان لے گا، تو وہ جان لیں گے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اولین اور آخرین کا علم دیا اور ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ حاضر ناظر کا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی اکثریت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، لیکن حاضر ناظر کا عقیدہ کیا ہے وہ ہم پہلے بھی سن چکے، واپس سن لیں۔ یہ عقیدہ نہیں بیان کیا جاتا کہ رسول اللہ اپنے جسم مقدس کے ساتھ ہر جگہ میں ہر وقت موجود ہیں، یہ عقیدہ حاضر ناظر کا نہیں ہے۔ حاضر ناظر کے معنی یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ ہاں، اللہ کی عطا سے جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حاضر ناظر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ
کائنات کے ذرے ذرے پر موجود ہیں. یہ عقیدہ نہ اعلی حضرت نے بیان کیا، نہ آپ سے پہلے بزرگوں نے بیان کیا، نہ آپ کے بعد بزرگوں نے بیان کیا. حاضر ناظر کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ علم اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اذن سے، اور یہ دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اذن سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. تو وہ اپنے محبوب کو جو مقام و مرتبہ عطا فرما. اس کے دلائل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب جاء الحق کا مطالعہ کیجیے. جاء الحق، اس میں حاضر ناظر، علم غیب اور بہت سارے معاملات کے بارے میں قرآن کی آیتیں اور احادیث طیبہ پیش کی گئی، جمع کی گئی. بخاری شریف کتاب الفضائل میں ہے، فضائل القرآن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ، میرے سامنے قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے تم سے قرآن سننا ہے. قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور قرآن کسی اور سے سننا بھی سنت مبارکہ ہے. قرآن سننے کا انداز کتنا پیارا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، بعد از خدا، یعنی حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں لکھی، آپ کی نعت لکھی، اور پھر آخر کے اندر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صرف اور صرف رسول اللہ کا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقتیں، سب سے زیادہ علم، مقام و مرتبہ وہ رسول اللہ کے پاس ہے. تو وہ آقا قرآن سن رہے ہیں اور انداز کیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ بہت زیادہ روئے اور آپ کی ہچکیاں بند گئیں، اور آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کافی ہے، یعنی اب تلاوت موقوف کر دو. یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ جب ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے برابر رسول اللہ کو قرار دے دینا یہ تو شرک ہے. تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور ان کے دل میں اہل سنت و جماعت کی ایسی نفرت بٹھا دی گئی ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جو من گھڑت باتیں ان کو لوگوں نے سکھا دی اسی پر وہ بولتے رہتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ابھی بتایا گیا کہ رسول اللہ قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، اور وہاں سے اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں. بتائیے یہ عقیدہ کیا اللہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ قبر انور میں موجود ہے؟ یہ بتائیے عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کو کسی کی عطا سے دیکھتا ہے؟ یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم یہ عقیدے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر انور میں موجود ہیں اور اللہ کی اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، تو اب اس عقیدے کو بیان کرنے کے بعد اللہ سے برابری تو ممکن ہی نہیں ہے ممکن؟ بتائیے. نعوذ باللہ من ذالک کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا بھی مزار ہے اور اللہ کی قبر ہے، اور وہ قبر میں رہ کر کسی کی عطا سے، کسی کے اذن سے دیکھتا ہے. یہ عقیدہ تو جو رکھے گا وہ کافر ہے. اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، بندے کا دیکھنا عطائی ہے. اللہ کا زندہ رہنا، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ ذاتی ہے، اور بندے کی زندگی اللہ کی عطا سے. تو جب اتنا بڑا فرق موجود ہے تو برابری کیسے ہو سکتی؟ مجھے تو ایک دن بڑی یوں کہیے کہ
انسان کو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ ایک کتاب ہے اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھی انگریزوں کے دور میں، جس کا انہوں نے نام رکھا تقویت الایمان، اور ایک کتاب انگریزوں کے دور میں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی جس کا نام رکھا بہشتی زیور۔ ان دونوں کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ کسی مزار پر جا کر عقیدت سے یا تعظیم سے جھاڑو دینا یہ شرک ہے، کسی کی قبر پر جا کر جھاڑو دینا یہ شرک ہے۔ ان بیچاروں کو شرک کی تعریف ہی نہیں پتا کہ شرک کہتے کسے۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ اللہ کی قبر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قبر پر جھاڑو دے اور پھر جا کر کسی ولی کی قبر پر جھاڑو دے تو برابری ہو گئی؟ کسی کی قبر پر جھاڑو دینا یہ کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسے انسان مزار میں قبر میں مانتا ہے اسے کبھی وہ خدا مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی معاملے میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا۔ تو قبر پر جھاڑو دینے والے کو انہوں نے مشرک لکھ دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں پر گواہ بنایا، اور رسول اللہ کی گواہی اللہ کی عطا سے جو علم یقینی ہے اس کے ذریعے ہے، اللہ کی عطا سے دیکھ کر ہے، اور ہم جب گواہی دیں گے انشاءاللہ امت محمدیہ تو وہ گواہی دے گی رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے، وہ گواہی دے گی رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ کے کہنے پر، اور رسول اللہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ کو دیکھ کر۔ ہم جنت کو مانتے ہیں رسول اللہ کے کہنے پر، اور رسول اللہ جنت کو خود دیکھنے والے ہیں۔ آپ نے شب معراج جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ تو حضور کا گواہ بننا ہے دیکھ کر، اور ہمارا گواہ بننا ہے حضور کی گواہی پر۔ ارشاد فرمایا حضرت علامہ قرطبی، یہ بڑے مستند بزرگ ہیں امام قرطبی، ان کی تفسیر قرطبی بڑی مشہور معروف ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ قبر انور سے مشاہدہ فرماتے ہیں تو یہ عقیدہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ لیس من یوم الا تورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوة وعشیة فیعرفهم بسیماهم واعمالهم فلذلك یشهد علیہم۔ روزانہ صبح و شام رسول اللہ کی امت رسول اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور میرے آقا انہیں خوب جانتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی لیے یشہد علیہم، رسول اللہ کل بروز قیامت گواہی دیں گے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی، کہ جو سب کے نزدیک مستند مفسر ہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور سب کے نزدیک مستند ہیں۔ تو یہی عقیدہ تمام اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اگے ارشاد فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، اس قیامت کے دن یود تمنا کریں گے الذین کفروا، کافر، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ اس دن تمنائیں کریں گے جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، گناہگار، سیاہکار، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، جس نے اپنی زندگیاں برباد کی، وہ کل بروز قیامت ایک منظر دیکھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے، تو کل بروز قیامت دونوں کو زندہ کیا جائے گا، اور جو بغیر سینگ والی تھی اسے سینگ دیے جائیں گے، اور وہ اپنا بدلہ لے گی سینگ مار کر۔ جب اس کا بدلہ مکمل ہو جائے گا تو دونوں مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
تو جب یہ منظر گناہگار سیاہکار دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش اسے مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، یعنی کاش ہم بھی مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہمیں اندر ڈال کر زمین برابر کر دی جائے. لیکن اس وقت کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. اچھے اعمال پر صلہ ملنا ہے اور برے اعمال پر گرفت ہونی ہے. اللہ اپنا فضل عطا فرمائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے، کوئی بات وہ اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. وہ مکر جائیں گے اور کہیں گے مالک ہم نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہے. تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عضو بولنے لگے گا. انسان کی کھال، ہاتھ، پاؤں سب گواہی دیں گے. نامہ اعمال میں سب لکھا ہوگا. تو کوئی بات وہ اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. اے مالک تو ہمیں قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرما اور ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.